العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یہ یقیناً حد درجہ خوشبختی ہے کہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمیں ان مشکل ترین حالات میں بھی اپنے گھر میں اپنے محبوب پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے جمعہ والے پاکیزہ دن میں سجائی جانے والی محفل اصلاح و تبلیغ میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہماری اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ جو مشکل حالات امت مسلمہ پر بلکہ پوری انسانیت پر آئے ہوئے ہیں، اس وبا کے حوالے سے پروپیگنڈے کے حوالے سے دہشت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ ان حالات کو دور فرمائے، آسانیاں نصیب فرمائے اور اپنے گھروں کی رونقوں کو بحال فرمائے. انسانوں پر جو مشکلات اس وقت چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ ان مشکلات سے انسانیت کو آزادی عطا فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضر ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہے. جنہیں آج حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے ان کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ہم پچھلے 9.5 ماہ سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کے خوبصورت لفظوں کے حوالے سے قرآن مجید اور آقا کریم کی مقدس زبان کے دیے ہوئے نکات پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں. جس مقام پر ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کا اللہ سے رشتہ محبت بن جاتا ہے، اللہ سے پیار کا رشتہ بن جاتا ہے، بندے کو لا الہ الا اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر انہیں ہی پسند کرتا ہے
جنہیں خدا پسند کرتا ہے اور انہیں ہی ناپسند کرتا ہے جنہیں رب ذوالجلال ناپسند کرتا ہے. یعنی جسے کلمے کا رنگ چڑھتا ہے وہ پھر جو اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کی محبوب صفتیں ہوتی ہیں ان سے رشتے جوڑ لیتا ہے، اور جو اللہ کو ناپسند باتیں اور ناپسند افراد ہوتے ہیں ان سے رشتے توڑ لیتا ہے. پہلی بات ہماری چلی کہ وہ ناپسند کون ہے، اور اس حوالے سے ہم نے بات کی. اب ہماری بات چل رہی ہے کہ اللہ کو پسند کون ہے، اور اس پسند کے حوالے سے ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ اپنی پسند بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالی گناہ کر کے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، میرا مالک ان توبہ کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے. 5 صفتیں ہماری پہلے ہو گئیں. اللہ کن کن سے پیار کرتا ہے؟ 5 صفتوں کا تذکرہ ہو گیا. الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ سخیوں سے پیار کرتا ہے. والکاظمین الغیظ، اللہ غصہ نکالنے والوں سے پیار نہیں کرتا، غصہ پی جانے والوں سے پیار کرتا ہے. والعافین عن الناس، اللہ بدلہ لینے والوں سے پیار نہیں کرتا، اللہ معافیاں دینے والوں سے پیار کرتا ہے. ان صفات پر ہمارا تذکرہ الحمدللہ ہو چکا. اب جس مقام پر ایک اور آیت کے حوالے سے ہم پہنچے ہیں کہ اللہ ان کے علاوہ کن کن سے پیار کرتا ہے، تو رب خود بیان کر رہا ہے یحب التوابین، اللہ ان گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے جو گناہ پر شرمندہ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، معاملہ صرف 2 قسم کا ہوتا ہے. غلط کام کر کے اڑ جانا یہ شیطان کی پارٹی کا کام ہے، اور غلط ہو جائے اور اس پر شرمندہ ہو کے غلطی سے ہٹ کے رب کی طرف آ جانا یہ رحمان کی پارٹی کا کام ہے. کام غلط اس نے بھی کیا، کام غلط اس نے بھی کیا. فرق صرف اتنا ہے جو غلط کر کے آکڑ گیا وہ شیطان والا ہو گیا، اور جس سے غلطی ہو گئی اور وہ ڈر کے توبہ کی طرف آ گیا وہ رحمان والا ہو گیا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ چونکہ رویے 2 ہیں، غلطی کر کے آکڑنا ایک رویہ ہے، اور غلطی ہو جائے اور اس پر شرمندہ ہونا یہ ایک رویہ ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھے وہ پیارے نہیں لگتے جو غلطی کر کے آکڑ جاتے ہیں یا غلطی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ ہن میں آکھ جے بیٹھا تے انجیے. نہیں، اللہ کہتا ہے مجھے وہ پیارے لگتے ہیں اگر ان سے غلطی ہو جائے تو غلطی پہ آکڑتے نہیں، شرمندہ ہو کر توبہ کے لیے، معافی کے لیے میری بارگاہ میں سر جھکا دیا کرتے. یہ بات بڑی سمجھنے والی. غلطی دونوں کر رہے ہیں، آکڑنے والا بھی غلطی والا ہے اور معافی مانگنے والا بھی غلطی والا ہے. غلطی میں فرق نہیں، غلطی دونوں نے کی، اگلے نتیجے میں فرق ہے. جو آکڑ گیا وہ ابلیس ہو گیا، اور جو ڈر کے جھک گیا وہ اللہ کا پیارا ہو گیا. جو ڈر کے جھک گیا وہ اللہ کا. میں لمبی بات نہ بھی کروں تو اشارے طور پر سمجھا سکتا ہوں کہ آدم و ابلیس کا جو واقعہ ہے، جناب آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، شیطان کا جو واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے اس میں ظاہری طور پر غلطی دونوں سے ہوئی، آدم پاک سے بھی اور ابلیس سے بھی. اب ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ نے کہا کیوں کی؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ غلط ہو گیا، نہ، وہ آکڑ گیا. اس نے کہا میں نے ٹھیک کیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ والا ہو کے مٹی والے کو سجدہ نہیں کرتا،
میں تجھے سجدہ کروں گا، تو رب ہے، مٹی والے کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب دیکھنے میں غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اللہ نے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا، ان سے ہو گیا، ان سے ہو گیا، امر ربی تھا، لیکن رزلٹ میں فرق ہوا، نتیجے میں فرق ہوا۔ وہ آکڑا اللہ نے کہا قیامت تک لعنتی ہو گیا ہے، آدم سے غلطی ہوتی گئی تو اس نے بارگاہ ربی میں ہاتھ اٹھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ غلطی کر کے آکڑا قیامت تک لعنت کا حقدار ہو گیا، اس سے غلطی ہوئی لیکن غلطی پہ شرمندہ ہو گیا، یہ قیامت تک کے لیے رحمت کا حقدار ہو گیا۔ قبلہ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کو پیارے وہ نہیں جو غلطی کر کے آکڑتے ہیں، اللہ کو پیارے وہ ہیں جن سے غلطی ہو جائے تو غلطی پہ شرمندہ ہو کے توبہ کے لیے رب کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ کو کون پیارے لگتے ہیں؟ تو اس سے رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن لوگوں کو کلمے کا رنگ نصیب ہوتا ہے پھر وہ توبہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کلمے دے رنگ آڑیاں دا تعلق مڑ اکڑا آڑیاں نال نہیں ہوندا، مڑ غرور والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر کلمے والوں کا تعلق جو ہے وہ توبہ سے بھی ہوتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے بھی ان کا تعلق۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور پھر سچی بات ہے، یہ بھی سمجھنے والی بڑی بات ہے کہ توبہ کی شان کیا ہے، توبہ کا مقام کیا رکھا ہے قرآن و حدیث نے۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ بھی عرض کروں تو یہ جملہ میں سمجھاؤں گا کہ توبہ تابہ یتوبوں سے ہے۔ امام قشیری نے توبہ کا جو معنی لکھا ہے وہ معنی ہے اس مقام اور اس کام سے منہ موڑ لینا جو مقام اور کام اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس مقام اور اس کام سے رشتہ جوڑ لینا جو مقام اور کام میرے رب نے پسند فرمایا۔ اللہ کی ناپسند سے رشتہ توڑ لینا اور اللہ کی پسند سے رشتہ، ہر او کام چھڑ دینا جیڑا اللہ نو ناپسند ہے تے ہر او کام کرن لگ پونا جیڑا سونے رب نو پسند ہے۔ یہ توبہ دا لغوی معنی ہے، رجوع، اس چیز سے لوٹ آنا جو مذموم ہے شریعت میں، اس طرف لوٹ آنا جو محمود ہے شریعت میں، یعنی ہر برائی سے رشتہ توڑ لینا اور ہر اچھائی سے رشتہ جوڑ لینا، یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ کا لغوی معنی۔ اور توبہ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی عزت ہے، میں اشارتاً یہ جملہ سمجھاؤں گا، بافہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات اسی جملے میں پہنچ جائے گی۔ توبہ کی شان اور توبہ کا مقام اگر سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ ایک عجیب حسن قرآن مجید میں نظر آتا ہے توبہ کے حوالے سے، عجیب شان توبہ کی قرآن مجید میں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، تین جگہ پہ نہیں، چار پانچ جگہ پہ بھی نہیں، بلکہ بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں رب نے جو اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے، اندازہ فرمائیں کیا حسن ہے اس بیان میں، کیا خوبصورتی ہے اس انداز میں کہ رب نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ
قہار اور جبار کہہ کے نہیں کروایا. اللہ نے بے شمار مقامات پر جب اپنا تعارف کروایا ہے تو تواب اور رحیم کہہ کے اپنا تعارف کروایا. میرا چیلنج ہے، حفاظ تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا پہ جا رہا ہے. قرآن مجید کھولیں، اللہ کی صفت ہے قہار، اللہ کی صفت ہے جبار، سختی کرنے والا، پکڑ کرنے والا. بلا شبہ جبار بھی وہی ہے، قہار بھی. اس سے زیادہ سختی کرنے والا بھی کوئی ہو سکتا؟ اس سے زیادہ پکڑ کرنے والا بھی کوئی ہو سکتا؟ 30 پارے قرآن ہے، میرا قیامت تک چیلنج ہے. جبار کی صفت بھی قرآن میں بیان ہے، قہار کی صفت کا بھی قرآن میں بیان ہے. ایک طرف جبار اور قہار والی آیتیں نکال، اور میں تجھے تواب اور غفور والی آیتیں سناتا ہوں، تواب اور رحیم والی آیتیں سناتا ہوں. تیرا اپنا من کسی فیصلے پر پہنچے گا کہ جبار اور قہار کی بات تو اللہ نے کی ہے، بلا شبہ کی ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑھا کر رب نے اپنی صفت تواب اور اپنی صفت رحیم غفور کہہ کے بیان کر کے یہ بیان فرما دیا، یہ واضح فرما دیا کہ رب سختی کر کے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا مخلوق کی توبہ قبول کر کے راضی ہوتا. اللہ نے کثرت کے ساتھ اپنا جو تعارف کروایا ہے نا، وہ تواب کے ساتھ کروایا، وہ رحیم کے ساتھ کروایا، وہ غفور کے ساتھ کروایا. قرآن مجید پڑھیے، جگہ جگہ پر اللہ نے اس اپنی بے مثل صفت کو بیان فرمایا. ارشاد ربانی ہوا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. پھر یہیں پہ بات رکی نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. مقامات اتنے ہیں گنتی نہیں کر سکتے. میرے مالک نے جہاں جہاں اپنی صفت توابی بیان فرمائی، اپنی صفت غفور ہونا بیان کیا. تواب کا مطلب ہے توبہ کو بے حد قبول کرنے والا. توبہ قبول کرنے والا صرف کہنا یہ تواب کے لفظ کے ساتھ انصاف نہیں. تواب پر صیغہ وہ استعمال ہو رہا ہے جس میں مبالغے کا معنی ضروری ہے. کیا معنی کرنا ضروری ہے؟ مبالغے کا. مبالغہ کہتے ہیں جس میں شدت ہو، جس میں کثرت ہو، جس میں استمرار ہو. یعنی کیا مطلب؟ اللہ صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں، اللہ بے حد توبہ قبول کرنے والا. اور اللہ ایک دفعہ توبہ قبول کرنے والا نہیں، کثرت. اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا. اور اللہ ایک دو بندوں کی توبہ قبول کرنے والا نہیں، اللہ سب کی توبہ قبول کرنے والا. یہ صرف لفظ تواب کے معنی ہے. اس میں شدت ہوگی، اس میں کثرت ہوگی، اس میں استمرار ہوگا. یہ تواب کے معنی کا حسن ہے. اللہ فرما رہا ہے میں تواب ہوں، میں سب کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ قبول کی تو اگلی دفعہ نہیں کروں گا. تواب مجھ میں یہ صفت استمرار کے ساتھ ہے. وہ صبح توبہ کر، صبح بھی قبول کروں گا. دوپہر کو اگر ٹوٹ گئی تو پریشان نہ ہو، توبہ پھر کر، میں تیری توبہ کو پھر قبول فرماؤں. کثرت کے ساتھ توبہ کو قبول کرنے والا. اور غفور تو سبحان اللہ، اس کا تو معنی ہی اتنا حسین ہے، اس کا تو مطلب ہی اتنا حسین ہے. میرے ذہن میں اس وقت کم و بیش 9-10 آیات ایسی ہیں جہاں اللہ نے تواب بھی کہا
اپنے آپ کو غفور اور رحیم بھی کہا. تواب کا میں نے سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے کیا. غفور اور رحیم یہ ایسی کمال کی صفتیں. غفور کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے مٹا دینا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے. کسی چیز کو ایسے ختم کر دینا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے. اللہ کہتا ہے میں غفور ہوں. جب تو توبہ کرتا ہے نا تو میں صرف تیرے گناہ ختم نہیں کرتا, انہیں ایسے مٹا دیتا ہوں کہ گناہوں کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. اب اللہ جو بار بار اپنی صفت بیان کر رہا ہے, اور میں تواب ہوں, اور میں غفور ہوں, اور میں تواب ہوں, اور میں رحیم ہوں, بار بار رب نے قرآن مجید میں یہ صفتیں بیان کر کے بات تو کھول دی ہے, مسئلہ تو واضح کر دیا ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. یہ بار بار اپنی صفت توابی اور غفور ہونا اور رحیم ہونا قرآن میں بار بار بیان کر کے رب نے یہ واضح کر دیا ہے. تو سر جھکانے والا بن, تو توبہ کرنے والا بن, تو ذہن تو بنا معافی کا, تو ارادہ تو کر توبہ کا. مشکل نہیں ہے, تو جب بھی ارادہ کرے گا میرا مالک اس وقت ہی تیری توبہ کو قبول فرما لے. اتنا اہم معاملہ ہے یہ توبہ کا, اتنا شاندار معاملہ ہے یہ توبہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی تواب کہہ کے کروایا. اپنا تعارف ہی میرے مالک نے تواب کہہ کے کروایا ہے کہ میں وہ ہوں جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. میری یہ شان ہے, میں کثرت سے قبول کرتا ہوں, شدت سے قبول کرتا ہوں, بار بار توبہ کو قبول کرتا ہوں. اور یاد رکھیے صرف یہ ایک حوالہ نہیں عزت و عظمت توبہ کا قرآن مجید میں, جتنا آگے چلو توبہ کی عزت و عظمت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ایک اور آیہ مبارکہ توبہ کے حوالے سے میں آپ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میرا مالک فرما رہا ہے, دنیا والو اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں جہانوں میں کامیابی ملے. کتنے جہانوں میں؟ اس جہان میں بھی اور جس کو قرآن میں لفظ فلاح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کئی مقامات پر ہے نا, تفلحون, تفلحون, افلح, افلح, فلاح, تفلحون, یہ فلاح سے ہے. اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جو ہمیشہ سلامت رہے, ایسی کامیابی جو ہمیشہ سلامت رہے. جٹ دے جٹ والی کامیابی فلاح نہیں آکھیا جاندہ, تھوڑے وقت والی کامیابی فلاح کامیابی ای ہو جائی جڑی ایتھے بھی قائم رہے, قبر اچ بھی قائم رہے, حشر اچ بھی کامیاب رہے, تے اگلے جہان اچ بھی قائم رہے. انہوں قرآن دیاں لفظاں چاکھیا جاندہ ہے فلاح. کی لفظ آکھیا جاندہ ہے فلاح, کامیابی, بہتری. آؤ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے دنیا والو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی کامیابی ملے کہ تمہاری کامیابی زندوں میں بھی سلامت رہے, موت کے وقت بھی سلامت رہے, تمہاری کامیابی والا ترہ قبر میں جا کے بھی سلامت رہے, قبر سے اٹھتے ہوئے بھی سلامت رہے, حشر والے دن جب ساروں کے ترے گر جائیں تمہاری کامیابی والا ترہ اس دن بھی سلامت رہے, تو یا اللہ وہ کامیابی والا ترہ کیسے ملے گا, وہ کامیابی والا شملہ کیسے ملے گا, وہ کامیابی والی پگ کیسے ملے گی؟ کوٹھیوں سے, گاڑیوں سے, آڑتوں سے, جائیدادوں سے نہیں, نص قرآنی ہے, نص قطعی ہے. میرا مالک فرما رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, لَعَلَّكُمْ تفلحون. اللہ فرماتا ہے اگر چاہتا ہے کہ یہاں بھی کامیاب ہو, قبر میں بھی کامیاب ہو, حشر میں بھی کامیاب ہو, قبر سے اٹھتے ہوئے بھی کامیاب ہو, تو یہ زیادہ کماد سے نہیں ملے گی, منجی سے نہیں ملے گی, جائیداد سے نہیں ملے گی, کوٹھی, گاڑی, کار, وزارت سے نہیں ملے گی. مالک یہ ہر جگہ کی کامیابی کس سے ملے گی؟ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. یہ ہمیشہ کی کامیابی تمہاری آڑت اور تمہاری جائیداد سے نہیں ملے گی, ہمیشہ کی کامیابی اللہ تمہیں توبہ کے صدقے عطا فرمائے.
ہمیشہ کی کامیابی کنہیں ملے گی؟ توبہ کرنے والوں کو. کنہیں ملے گی؟ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ کہتا ہے اس جہان میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو نسخہ رب دے رہا ہے. تم توبہ کرو، وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان سے رشتہ جوڑ لو جو اللہ کو پسند ہے. تو ہوگا کیا؟ فرمایا اس توبہ کے صدقے اللہ تمہیں اس جہان میں بھی کامیابی عطا کرے گا، اگلے جہان میں بھی کامیابی. یہ وہ شان ہے، یہ وہ عزت ہے توبہ کی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور آج کل کے حالات کے حوالے سے اگلی آیت بہت سی وضاحتیں کر دیتی ہے، بہت سی حقیقتیں بیان کر دیتی ہے. قرآن فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اوے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، غلطیاں چھوڑ دو، نیکیوں سے رشتہ جوڑ لو. ہوگا کیا؟ میں گھبرا نہیں، انہو کان غفارا. اللہ حساب لے کے خوش نہیں ہوتا، اللہ معافیاں دے کے خوش ہوتا ہے. اللہ کی خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ میں حساب لوں، ترکڑی دھروں، تول کرتا رہوں. انہو کان غفارا. اللہ کہتا ہے میری خوشی اس میں ہے کہ میرا بندہ سر جھکا کے میری بارگاہ میں آئے، معافی مانگے، میں اسے معافیاں عطا فرما دوں، میں اس کی بخشش کر دوں، معافیاں دوں. رب کی رضا یہ ہے، رب کی منشا یہ ہے کہ مخلوق عذاب کی طرف نہ جائے، مخلوق معافی کی طرف جائے، مخلوق توبہ کی طرف جائے، معافی کی طرف جائے، شرمندگی کی طرف جائے، گناہ چھوڑنے کی طرف جائے، اللہ کی پسند سے رشتہ جوڑنے کی طرف جائے. واہ، مانگ اللہ سے معافی، مانگ اللہ سے معافی. وہ معافیاں قبول کرتا ہے، توبہ کے فائدے دیتا ہے، استغفار کے بے شمار فائدے دیتا ہے. کیا فائدے دیتا ہے؟ اب سنیں، بڑے دھیان سے سننے والی لفظ ہے. ایک روایت میں ہے کہ امام حسن کے پاس کوئی بندہ آیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کوئی بندہ آیا، ایک کسی اور بزرگ کے حوالے سے بھی ہے. بہرحال چونکہ قرآن ہے لہذا ہر کسی کی طرف بھی اگر روایت ہو جائے تو حرج کوئی نہیں. تو ان سے آگے ایک بندے نے کہا کہ جناب قحط آ گیا ہے. قحط آکھی دے بھوک پہ جانا. کی پہ جانی؟ بھوک. غلہ ختم ہو گیا. آج کل بھی پہ گئی ہے بتیری تو سارے پتا انہیں بھی پہ ویندی ہے. وساکھے دے نیڑے آ گئے تے ہونا جڑے اتو ہر شے بند ہو گئی، اس دوری بھوک بنا چھڈی. قحط پہ گیا تے قحط پاؤن دی وجہ ہے بارشاں ہوئیاں کوئی نہیں. اگے پیٹر ٹویل تے ہوندے کوئی نہ، بارشاں ہوئیاں کوئی نہیں تے بارش نہ ہون دی وجہ تو قحط پہ گیا ہے. تے جناب کوئی طریقہ دسو کہ اللہ بارش وساوے. کی وساوے؟ اللہ بارش وساوے. تے چونکہ آستانہ اہل بیت ہے تو میں امام حسن والی بات کو زیادہ ترجیح دوں گا. باقی بزرگوں کی عزت کو بھی سلام. امام حسن پاک نے فرمایا اس طرح کرو، توبہ اور استغفار کرو. کی کرو؟ توبہ اور استغفار کرو. ابھی محفل جمی ہوئی تھی، بندے نے کہا کہ حضور بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، بھوک پڑ گئی ہے، کیا کریں؟ فرمایا توبہ اور استغفار کرو. اچھا. دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جناب میرا سارا مال مر گیا ہے. ادا گزارا مال تے سی بیچارے، بڑی محنت کرنا، بڑی خدمت کرنا، مال سارا میرا تباہ ہو گیا. کوئی دسو، کوئی طریقہ دسو، کوئی دم دسو، کوئی وظیفہ دسو، بڑے مرشد دے بڑے جانشینو دسو مال چو کیویں برکت ہو سی. آپ نے اس نو بھی جواب دیتا بیلیا جا توبہ تے استغفار کر. پہلے کیا کہ آپ بارش نہیں ہوندی پئی، آپ فرمایا جا توبہ کر تے استغفار کر. دوجا آیا، اس نے کہا جناب مال مار گیا. کی ہو گیا؟ مال مار گیا ہے، بڑی بے برکتی ہو گئی، ہن کی کراں؟ فرمایا جا توبہ تے استغفار کر. تریجا آیا، رو پیا، اس نے کہا جی بڑا عرصہ ہو گیا شادی، میرے کو پتر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، جناب کوئی دم، کوئی وظیفہ، کوئی دعا. میں تو بھی جا توبہ تے استغفار کر. ارے سن دے رویا ہے گل نو. پہلا بندہ کی آیا، اس کیا کہ جی می نہیں پیا لاندا، قحط پہ گیا، ملکے تے بھوک پہ گئی، کی کرو؟ نسخہ تے اے کسے شیخ پوری حکیم دے دسے ہو دا نسخہ نہیں، اے محمد دے پتر دا دسے ہوا نسخہ. امام حسن پاک کی فرما رہے ہیں جا توبہ تے استغفار کر. دوجا آیا جی میرا مال مار گیا، اجڑ گیا، فرمایا جا توبہ تے. تریجا آیا، اسا کہ جی اتنے سال ہو گئے شادی، میرے کو پتر کوئی نہیں.
دعا فرماؤ مہربانی فرماؤ، فرما جا توبہ تے استغفار کر۔ چوتھا آیا اس آگیا جی میرے باغ نو کہی ہو جی بیماری پئی ہے وہ جڑا لکھاں دا ہوندا ککھاں دا نہیں رہ گیا، مہربانی کرو کوئی دام کوئی کام کوئی دعا۔ آپ فرما جا تو بھی توبہ تے استغفار کر، تو بھی توبہ تے۔ بات یاد کر لو، گل بڑی سننے والی ہے تے سمجھنے والی۔ پہلی گل اس کی آگیا جی بارش نہیں پئی ہوندی کات پہ گیا، علی دے پتر نے نبی دے پتر نے علاج دسیا کی کر توبہ تے، کھاد دا سپرے نہیں نہ دسیا، کی دسیا نہ توبہ تے۔ دوجا آیا سا کہ مال مار گیا ہے، مال علی واہ کوئی نہیں، فرمایا توبہ تے۔ تریجا آیا سا کہ جی پتر کوئی نہیں، فرمایا جا توبہ تے۔ چوتھا سا کہ جی فصلاں اجڑ گئی ہیں، باغ اجڑ گیا ہے، ہون کی کرنا، فرمایا جا توبہ تے استغفار کر۔ کوڑ بڑ کیکنے بھی بیٹھے ہوندے نا، کیکنے بھی وہ جڑے جنہاں عادت ہوندی ہے ونجے سوال ہی کرنا ہے، نہ ویکھنا وہ کیڑا بادشاہ گل پیا کرتا ہے۔ امام حسن کول کوئی ہو جا بھی بیٹھا ہو سکے جناب سمجھ نہیں ہوندی، مرضاں اتنیاں تے علاج کوئی دس چڑھیا ہے، کرم والے ہو ایکو پھکی ہوندی ہے، ڈڈے دی پیڑی والے نے بھی ہوئی تے سرے دی پیڑی والے نے بھی ہوئی، ایکو پھکی دس چڑھی ہے۔ وہ آدھا می نہیں لاندا، اوتھے بھی توبہ تے استغفار۔ وہ آدھا ہے میرے مال مر گیا سارا، ان بھی آدھے توبہ تے استغفار۔ وہ تریجا بھی نمائے آدھا میرے کو پتر کوئی نہیں، ان بھی آدھے توبہ تے۔ چوتھا ہے اسا کہ فصلیں اجڑ گئی ہیں، باغ کوئی نہیں رہے، ان بھی توبہ تے استغفار۔ یہ ایکو نسخہ ہی ہے، ایکو نسخہ ہی ہوندہ ہے۔ فرمایا بیلیا اے نسخہ جڑا میں پہ دسنا نا، اے حسن دی زبان دا دسے ہویا نسخہ نہیں ہے، اللہ دے قرآن دا دسے ہویا نسخہ۔ اے حسن دی زبان دا دسے ہویا نسخہ نہیں ہے، اللہ دے قرآن دا دسے ہویا نسخہ ہے۔ اسا کہ جناب ایو جیا نسخہ قرآن کتے دسے ہے، جیڑی گل آوے بس توبہ تے استغفار کر۔ آپ نے آیت پڑھی جیڑی میں پڑھ دا پیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جڑے تسی استغفار تے توبہ کر سو تے ایدہ پہلا فائدہ ہو سی کہ اللہ تعالیٰ توڑے تے می آڑے بدل بھیج دے سی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، توڑیاں بارشاں توڑے تے ہو سن، بہترین بارشاں تو نصیب ہو سن۔ مدرارا اس بدل نو آکھی دے جیڑی بارش ایو جی نہ ہوئے با جیڑی جان کرن والی بارش ہوئے، بلکہ ایو جی ویڑے دی بارش ہوئے جیڑی توڑی بھوک مکان والی بارش ہوئے۔ بارش موڑیں دی بھی تو ہوندی ہے نا، ہونا جس میں بدل چڑھدا سا سوک ویندا سارے آندا سمیت میرے مڑ لگ پونے ہاں دعائیں بھئی اللہ تو ہی مہربان ہے، بات ہے کئی نہ وہ لا کل شین قدیر ہویا۔ مدرارن اس بارش نو آکھی دے جیڑی جان کرن والی بارش نہیں ہوندی، جیڑی بھوک مکان والی بارش ہوندی۔ قرآن آدھا یرسل السماء علیکم مدرارا، اور توبہ تے استغفار کرو کی اسی جڑے اللہ بھوک مکان والیاں بارشاں دے سی۔ ایک دوجی گل فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، قرآن کہانی نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تسی توبہ تے استغفار کرو گے تے اللہ تعالیٰ توڑیاں مالاں وچ اپنی مدد شامل فرما چھڑس۔ توڑیاں مالاں وچ رب دی مدد شامل ہو جاسی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تے نیرا اتھے ہی نہیں با مالاں تائیں کام رہا۔ چوتھا جواب یہ سے آئے تھے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جڑا بے اولادا ہوتا جواب ہی ویچی ہے۔ اللہ نیرا مالاں چیز اضافے نہ کرسی، اللہ تو انجون جاگن رہے پتر بھی دا صدقہ عطا فرما جا۔ میں سونے اسن تے توبہ استغفار دا صدقہ، مالاں چ برکت ہو سی تے توبہ استغفار دا صدقہ، پتر لب سنتے توبہ استغفار دا صدقہ، تے نرا یہ نہیں بلکہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جڑیاں فصلاں توڑیاں اجڑ ویندیاں، باغ توڑے توڑ پڑ کے کھچک ویندیں، ادھچ بھی بیماری یہ بھی تساں توبہ تے استغفار کرنا چھاڑ دیتا ہے۔ قرآن آدھا توبہ تے استغفار کرو گے اللہ توڑیاں فصلاں باغان اجڑن نہیں دے وے گا، باغانوں پھل لا کے تو عطا فرمائے۔ کیڑا وڈا نسخہ ہے، کیڑا وڈا انعام ہے، کیڑی وڈی شے توبہ جدے تو اسی سارے دور ہوئے ودے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سن سارے توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
توبہ کرن دی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے. توبہ کیے میں پہلو ہی دامانہ کر چکے ہاں اس گل نو چھڑنا جڑی اللہ نا پسند ہے تے او کام کرنا جڑا اللہ نا تے عجیب گل ہے. توبہ دے بھی دو حصے ہیں, ایک کے زبان دی توبہ, ایک کے دل دی توبہ. زبان دی توبہ ہے منہ نال استغفار پڑھنا, تے دل دی توبہ ہے بیڑیاں تو نفرت کرنا تے چنگیاں نال پیار کرنا. بھامے او بیڑا بندہ ہوئے, بھامے او بیڑی جا ہوئے, بھامے او بیڑا کم ہوئے, اونا تو دور ہو جانا تے چنگے کام چنگی جا چنگیاں بندیاں نے نیڑے ہو جانا, اونا نا رشتہ جوڑ لینا. ادھا نا توبہ منت بھی ہے, ترلا بھی ہے, مت بھی ہے. آج دی اس پاک محفل دا سبق لے کے جاؤ, اساں زبان نال بھی توبہ کرنی ہے, اساں اپنے کردار نال بھی توبہ کرنی ہے. زبان موڑے کردار او دا اگلا نتیجہ ہے. جے منہ ہی اس منے نہ کریے تے کدے اپڑیندہ ہے. اب اینا ہوئے حفظ آباد تے منہ بندہ ایدن کر لوے سیال کوٹن میں 25 سال بھی ٹردہ رہے حفظ آباد تے نہیں نہ جا سکدا. پیڑو منہ ہی کرنا پوندا ہے, پچھے پد ہوندہ ہے. منہ نال بھی توبہ و استغفار کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. یہ کر سوئی تے منزل تے اپڑ سو, ہوڑی ہوڑی اللہ تعالیٰ کردار دی توبہ دی بھی توفیق عطا فرما سے. تے جڑی زبان نال توبہ ہے یا استغفار ہے او جنہ کو ریکارڈنگ والے فون ہے ریکارڈ کر لو, جڑے یاد رکھ سکتے ہو یاد رکھ لو, نہ بھی یاد رہے تے وقت بھی میرے کو پوچھ لوے آئے. او دا بہترین ایک سیغہ تو ان سنانا چاہنا, اور او بہترین سیغے نو اسی شریعت دی اور طریقت دی زبان اچ درود سیدنا اویس قرنی آتے ہیں. کیڑا درود سیدنا اویس قرنی تابعی ہوئے, حضرت مولا علی دی بھی زیارت انہا کیتی ہے, حضرت امیر عمر دی بھی زیارت انہا کیتی ہے, بڑی شان آڑے عاشق رسول ہوئے, والدہ دے بڑے تابع فرمان ہوئے. ایک وقت اسی انشاءاللہ میں پوری گفتگو سیدنا اویس قرنی تے کرساں, ہون صرف اتنا سن لو کہ جیڑا درود شریف وہ بڑے پیار نال پڑھ دیان. میں اپنے دلوں بتیریاں کتاباں کھولیاں, ہر درودی اپنی شان ہے, اپنی عزت ہے, اپنا مقام ہے, پر قرآن دی روشنی وچ جڑی درود دے حوالے نال یا استغفار دے حوالے نال رہنمائی ہے نا, اس تو ود کے میں کوئی سیغے والا درود نہیں لبیا جیڑا اس درود شریف دے اندر موجود ہے. درود بھی موجود ہے, جنہ تے درود ہے انہاں دی ونڈ بھی موجود ہے, تے نال اللہ دی بارگاہ وچوں معافی تے توبہ کرن واسطے استغفار بھی موجود ہے. تے دوویں شیں رڑیاں ہوئی ہیں, تے اس رڑنے چی اصل چوسا نے بجس پہ بندہ پیڑو چپڑے نہ درود تے پیچھے کرے استغفار, تے اللہ آدھا ہے درود تے میں قبول کرنا ہی کرنا ہے نا, وہ پچھلا استغفار بھی درود دے صدقے قبول ہو ویندا. حضرت امیر عمر فرماندے آن بجیڑی بھی دعا منگو نا وہ تو پیڑو بھی درود پڑھیا کرو, پیچھے بھی درود پڑھیا کرو. کسی پوچھا جناب یہ کیوں پیڑو درود تے پیچھے درود دا مطلب کی ہے؟ فرمایا اللہ دا وعدہ ہے نا درود تے ہر حال وچ قبول کرنا ہے. تے ہن جس وچ تساں پیڑو بھی درود پڑھے ہونا ہے, پیچھے بھی درود پڑھے ہونا ہے, پیڑا بھی اللہ قبول کرنا ہے, پچھلا بھی قبول کرنا ہے, مڑ وچلی چھڈ تے کائی نہیں سن دینی, وہ ندوواں دے صدقے اللہ قبول کر لینے. تے اے او سیغہ یاد کرو, میرے نال ایک باری پڑھ بھی لو تو یاد بھی کرو, تے دی کثرت کرو جتنی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت تو سن معافی دے وے, ہر مصیبت تو معافی دے وے. تے ایک قحط دے دور ہے, بھکھاں دے دور ہے, تکلیفاں دے دور مالک گزارے, اور اس استغفار دا صدقہ, قرآن دے وعدے دا صدقہ, حسن پاک دی زبان دا صدقہ اللہ مشکلیں آسان فرمائے. او آ سیغہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ترے باری پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر وقت دیتا جاندہ جنہ بیلیاں سنتاں پڑھنیاں وہ سنتاں دا